فرماتے ہیں 100 باتوں کی یہ بات، دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے۔ کشتی پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ کشتی پانی میں رہے تو تیرتی رہے گی، پانی اندر آ گیا تو ڈوب جائے گی۔ تم دنیا میں رہو خیر ہے، دنیا تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، اور اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تو تمہارے پلے کچھ بھی نہیں بچے۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والسؤال۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی حلیہ میں لکھتے ہیں کہ جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے، اس کا دل اجڑ جاتا ہے اگر اس کا مطمع نظر دنیا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم نے ان کو کہا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ بتاؤ تم نے صبح کیسے گزاری؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حالت ایمان میں صبح کی ہے۔ تو کہا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تیرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ سونا اور مٹی میری نظر میں برابر تھے، چاندی اور سنگریزے میری نگاہوں میں برابر تھے، دن میں نے روزے میں بسر کیا، شب عبادت میں بسر کی، اور اس کا نتیجہ مجھے یہ ملا کہ سونا اور مٹی میری نظر میں برابر ہو گئے، اور اب میری کیفیت باطن یہ ہے کہ میں اللہ کے عرش کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح دن چڑھا ہوا ہے، اور جنت میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں اور جہنم میں جہنمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کیفیت کی حفاظت کرو۔ رومی کہتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتی، تو اس لیے آنکھ کیسے بھرے گی؟ یہ قناعت سے بھرے گی، اور جب انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی سونی ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ ٹینشن میں مبتلا ہے، جو جس حالت میں ہے مطمئن نہیں ہے۔ آؤ تمہیں حضور کا ایک فرمان سنو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ بندے تجھے تو ضرورت تھی، بچوں کی فیس بھی چاہیے تھی، 2-3 وقت کا کھانا بھی چاہیے تھا، تجھے بچوں کی بیماری کے لیے دوا بھی چاہیے تھی، تجھے سردی اور گرمی کے لیے لباس بھی چاہیے تھا، تجھے سر چھپانے کے لیے چھت بھی چاہیے تھی، لیکن تو راضی ہو گیا مجھے مالک جس حال میں رکھے میں واہ خوش ہوں۔ تو کہا جو اللہ کے دیے پر راضی ہو گیا، اس کو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا، تو مجھے تو تمہارے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہوگا۔ واصف علی واصف مرحوم نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ خوشی اور غم کیا ہے؟ تو غم کی تعریف اس نے کرتے ہوئے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے، اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ ہوگا وہی جو رب چاہے گا، لیکن بندہ جو کچھ اور چاہ رہا ہے تو پھر بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جائے، غم بن جائے گا۔ لیکن اگر اپنی چاہت مالک کی چاہت میں وہ کر دے تو پھر جس حالت میں بھی وہ رکھے بندہ خوش ہوگا، تو پریشانی ہی ختم ہو گئی۔ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ وہ دولت ہے جس سے اہل اللہ کو طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ کھرب پتی لوگ دولت کے انبار رکھنے کے باوجود بھی قرار کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتے، نیند کی گولیاں کھا کے انہیں نیند آتی ہے، اور یہ فقیر جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا چین کی نیند سوتے ہیں، ان کو قرار کیسے آ جاتا ہے؟ یہ رب کی رضا پہ راضی ہو۔ جہانگیر دریائے راوی کے کنارے سیر کرتا ہوا گیا تو ایک ریت کے اوپر فقیر لیٹا ہوا تھا، تو فقیر کے قریب سے گزرا، اس میں جنبش ہی نہیں ہوئی، تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں، تو رک گیا اور فقیر کو کہنے لگا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو فقیر نے بڑی بے نیازی سے دیکھا اور کہا کچھ تو تیرے جیسی گزر رہی ہے اور کچھ تیرے سے بہتر بھی گزر رہی ہے۔ اس نے کہا شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا بادشاہ وقت تو پہچانتا، تو کہا پھر یہ کیا بات کہہ دی؟
میرے جیسی زندگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، یہ جائے کہ میرے سے بہتر۔ تمہیں شاہی دربار کے جمال کا کیا پتا، کس طرح وہاں حسن اور جمال اور خوبصورتیاں اور آسائشیں اور آسودگیاں ہوتی ہیں۔ کہا بادشاہ تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے اور میں اس ریت پہ سوتا ہوں، جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تجھے خبر نہیں ہوتی کہ میں کہاں لیٹا ہوں، خبر مجھے بھی نہیں ہوتی۔ اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہے، اور جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں تو سو رہا ہوتا ہے، میں اٹھ کے مصلی بچھا لیتا ہوں، وہ زندگی تیری زندگی سے بہتر گزر رہی ہے۔ تو انسان پھر جب اس کی رضا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، عام لوگوں کے لیے تو موت ایک بھیانک منظر ہے، لیکن تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت بھی تحفہ ہے۔ اس لیے جب اہل اللہ انتقال کرتے ہیں تو ماننے والے عرس مناتے ہیں اور اس شادی کو کہتے ہیں، چونکہ یہ وصل محبوب کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی کا جب آخری وقت آیا تو سانس ٹوٹنے لگی تو زوجہ سہانے بیٹھی تھی، اس نے کہا واہ حسنا، ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو ابھی سانسیں باقی تھی تو حضرت بلال حبشی نے پلٹ کے دیکھا، کہا یہ کیا بول رہی ہو، مجھے مبارک دو، میں اپنے آقا محمد عربی کو ملنے جا رہا ہوں۔ یہ تو وصل محبوب کے لمحے ہوتے ہیں، تو موت تو تحفہ بن جاتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، نشان مرد مومن بات گوئیں چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ آج مجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ ہوتی۔ حضرت خلیل اللہ کے پاس حضرت جزائر حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو، کہا قبض روح کے لیے آیا۔ تو خلیل عربی میں گہرے یار کو کہتے ہیں، کوڑے دوست کو۔ تو کہا تجھے رب نے بھیجا ہے قبض روح کے لیے، تو میرے مالک سے جا کے کہہ کہ رب مجھے اپنا خلیل بھی قرار دیتا ہے اور تجھے میری روح کے قبض کرنے کے لیے بھیج دیا۔ کبھی کسی یار نے بھی یار کی موت چاہیے؟ کبھی آج تک ہوا ہے کوئی یار اپنے یار کی موت چاہے؟ تو جبریل واپس چلے گئے بارگاہ عزتی میں، عرض گزار ہوئے مالک تیرے بندے نے یہ پیغام دیا، تیرے خلیل کا یہ پیغام ہے، بھلا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا پھر جا اور میرے خلیل کو میرا سلام دے، اور جا کے کہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار نے یار کو بلایا ہو، یار ملنے بھی نہ آئے تو روح بے چین ہوگی، کہا جلدی کر میری روح قبض کر۔ تو موت پھر بھیانک نہیں ہوتی، تحفۃ المومن بن جاتی ہے۔ روبی بن عراش ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، جلیل القدر تابعی گزرے، ساری زندگی نہیں ہنسے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا، اور جب تک یہ یقین نہ ہو دھڑکا لگا رہے یہ مومن کی زندگی۔ حضرت ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، 30 اصحاب رسول سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور کہتے ہیں ہر ایک ایمان کے بارے میں ڈاٹا فکر مند کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس کا جانیے جس کا تو چڑھے۔ کتنے لوگ ہیں کہ کس مقام پہ پہنچے ہوئے آخر عمر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے بلعام بن باورا کی مثال موجود، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تو منہ پہ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی۔ اور پھر اسی کے بارے میں کہا گیا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا مستجاب الدعوات ولی، لیکن انجام اچھا نہ ہو، نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے، برباد ہو گیا، سب کچھ سلب کر دیا گیا۔ قرآن نے کہا اس کی مثال کتے کی مثال ہے، اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہاتھ صداوے متا روڑ دے دودھ کڑیا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، یہ مومن کی زندگی ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ حضرت باجید بستامی سے گڑیا نے پوچھا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، کہا پوچھئے۔ کہا میرے گدھے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی؟ یہ مسئلہ کو پوچھے پھر جانے کا ہوا ہے، لیکن باجید رو پڑے، کہا گڑیا تیرے اس سوال کا جواب فی الحال تو میرے پاس نہیں، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا۔ حضرت باجید بستامی کا انتقال ہو گیا 72 سال کی عمر میں۔ گڑیا خواب میں ملی، خواب میں باجید ملے حضرت گڑیا کو۔ گڑیا نے کہا حضرت میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے۔ تو آپ نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان ہو گیا، اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟
بوڑھے نے کہا حضرت مجھے بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو سنیے حضرت باعزید نے کیا جواب دیا. کہتے جب میں مالک کے روبرو حاضر ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئے تو بادشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے. فقیروں کو تو یہی پوچھا جاتا ہے کیا لینے آئے. میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں. اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما. تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے بندہ مومن کا دل دہلتا رہتا ہے، نہ جانے اگلا لمحہ کوئی کمزور نہ آ جائے اور میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. تو یہ مومن کی زندگی. روبی بن حراش تابعی ہے، ساری زندگی ہنسے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا. میرے حضور نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ نہ آتی، تم روتے ہی رہتے، ساری زندگی نہیں ہنسے. خیر وقت آخر آیا، روبی بن حراش کا انتقال ہو گیا. ان کے بھائی ربی بن حراش غسال کو بلا لائے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، انہیں غسل دے. وہ غسل خانے میں داخل ہوا، غسال تو فوراً باہر آ. کیا ہوا ہے؟ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. ہوا کیا ہے؟ کہا نحن نغتسلہ وہو یتبسم. ہم اسے غسل دیتے ہیں یہ آگے سے مسکراتا. کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں. تو آج مرنے کے بعد مسکرا رہا ہے تو اس نے انجام بخیر دیکھ لیا ہے. پورے شہر میں شور مچ گیا کہ ایک شخص مرنے کے بعد مسکرایا ہے. بعض نے کہا وہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے. بعض نے کہا یار بندہ تو اچھا ہے. ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور ان کے گھر کا رخ کرتا ہے. کچھ شوق دیدار میں چل پڑے، کچھ محض تماشائی ہے، کچھ تیکھے تیکھے سوال لیے کہ اہل خانہ سے پوچھیں گے کیا ہوا کیسا ہوا. کچھ ہنسنے کے لیے تمسخر اڑانے کے لیے ساتھ چل پڑے، ملے جلے جو لوگ، اور ایک بہت بڑا طوفان ان کے گھر کا رخ کرتا ہے. اتنے میں انہیں غسل دے کے چادر چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی اڑایا جا چکا تھا. لوگ داخل ہوئے قبل اس سے کہ کوئی سوال اٹھاتا اور اہل خانہ جواب دیتے. روبی بن حراش جو فوت ہو گئے انہوں نے کفن ہٹایا اور ہاتھ باہر نکالا اور آنے والوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا السلام علیکم. لوگ حیرت میں ڈوب گئے. وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت. عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. قال نعم اتکلم بعد الموت. کہا ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. ارش برش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور. بلے شاہ اسا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی فالا نحیینہ حیاتا طیبہ. اور اقبال بولا فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب در پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. لوگوں نے کہا تھے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا. امام ابو نعیم الاسفہانی حلیہ میں لکھا، الغوث الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے کفایت الطالب الحبیب فی خصائص الحبیب میں لکھا، اور قاضی ایاز نے الشفاء میں لکھا. لوگوں نے کہا بتاتے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا. تو روبی بول کے کیا کہتے استقبلانی ربی غیر غضبان واستقبلانی بروح واریحان. اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی. شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا ہے، کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے. جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو روبی بن حراش بول کے کہنے لگے اجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علیہ الصلاۃ. دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہا. فلنحیینہ حیاتا طیبہ. کہا جب تم میرے ہو جاؤ گے تمہیں ستھری پاکیزہ زندگی دے دوں گا. یہ زندگی بھی خوشگوار گزرے گی، برزخ کی زندگی بھی خوشگوار گزرے گی، اور حشر کے دن بھی لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے تمہیں دیکھیں گے. اور جنت میں جو مقامات رفیع ملیں گے وہ تو پھر تمہارا مقصود خاص ہوگا. تو جو میرے ساتھ وابستہ ہو جائے، آثار اعمال کا حسن جمال